عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کبھی بچوں کو نظر بد لگ جائے اور آپ کو لگے کہ ہاں بچوں کو نظر لگی ہوئی ہے تو یہ وظیفہ آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے تو سورۃ الکوثر پڑھیں اور سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کر دیں۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے پہلے سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کریں، اور تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے بچے نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں خاص بچوں کے حوالے سے، کہ اگر پیشگی ہی ہم یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں تو الحمدللہ عز و جل بچے نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے، بچوں کو نظر بد نہیں لگے گی۔ تو بالخصوص والدین اور سرپرست جو ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے، یہ وظیفہ نوٹ کر لیجئے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس قرآن پاک کی آخری دو سورتیں جنہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، روزانہ کی بنیاد پر 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس یہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر دیا کریں۔ الحمدللہ عز و جل بچے نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ عموماً والدین کو ایک شکایت یہ بھی رہتی ہے کہ ہمارا بچہ بڑا نافرمان ہو گیا ہے، بچے ہمارے بڑے ضدی ہو گئے ہیں، کہنا نہیں سنتے۔ پہلے تو میں ایک مشورہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شروع سے ہی والدین کو چاہیے کہ اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر چلیں، اور اللہ نہ کرے بچے اگر نافرمان ہو چکے ہوں، ضدی ہو چکے ہوں، بے جا ضد کرنے کے عادی ہوں، ماں باپ کو یقیناً پریشان تو ہوتے ہیں لیکن اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بڑا زبردست، بڑا شاندار اور کمال کا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ وظیفہ آپ پڑھیں گے، والدہ پڑھ لیں یا بچے کے والد پڑھ لیں۔ جب نافرمان بچہ سویا ہوا ہو، ضد کرنے والا بچہ سویا ہوا ہو، تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورۃ البروج اور سورۃ البروج کی یہ 2 آیتیں مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے۔ روزانہ پڑھنا ہے، لیکن اس عمل کی جو مدت ہے وہ ہے 21 دن، 21 ڈیز آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو اول اور آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ الکریم ہم بات کریں گے بچوں کی ہکلاہٹ کے حوالے سے، بچوں کی زبان میں لکنت کے حوالے سے۔ کئی چھوٹے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، ہکلاہٹ ہوتی ہے، بچے اپنی توتلی زبان میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ 4 آیت نوٹ کر لیں آپ، سورۃ الطٰہٰ قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہیں، اور پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اب اس کا طریقہ کار ذرا نوٹ کیجئے گا۔ یہ 4 آیات ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا پھر 4 مرتبہ ان چاروں آیات کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اس کی زبان کی لکنت دور ہو جائے گی۔ اب چاہے بچہ ہو، بڑا ہو، وہ ہر نماز کے بعد یا تو 7 مرتبہ یا پھر 4 مرتبہ ان چاروں آیتوں کو یہ پڑھ لیں۔ اچھا، بچے اگر چھوٹے ہوں، نہیں پڑھ سکتے ہوں، صحیح تلفظ پر قادر نہ ہو، صحیح انداز سے قرآن پاک کی یہ آیت نہیں پڑھ سکتے ہوں، تو اب والدین کی ذمہ داری ہے۔ 4 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے، 7 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم 1 مرتبہ ہی ان چاروں آیات کو پڑھ کر بچوں پر ضرور دم کر دیا کریں۔ الحمدللہ عز و جل بچوں کی زبان درست ہو جائے گی۔ ایک معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے
کہ جس کی وجہ سے والدین بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں اور بڑی دیر کے بعد جا کر جو ہے نا اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں، اور وہ ہے بچوں کا بری صحبت میں پڑ جانا۔ دیکھیں، اولاً تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سمجھائیں، بچے کو ترغیب دلائیں، احساس دلائیں، اس کی تربیت بھی کریں، ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ ایک وظیفہ بھی میں عرض کرتا ہوں، خالی پیالہ لے لیں آپ یا پھر گلاس لے لیں، اس خالی پیالے اور گلاس میں آپ نے کچھ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ پانی پہ دم نہیں کریں گے، کیونکہ عموماً وظائف تو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائے جاتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ وہ وظیفہ پڑھ کر خالی پیالے میں دم کر لیں یا خالی گلاس میں دم کر لیں۔ وظیفہ کیا پڑھیں گے؟ 90 مرتبہ یا حمیدو۔ حمید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اسماء الحسنہ میں سے ہے۔ 90 مرتبہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر خالی پیالے میں دم کر دیں یا پھر گلاس میں دم کر دیں۔ اب اس خالی پیالے یا گلاس میں پانی ڈالیں، اور یہ پانی ڈال کر اب یہ پانی آپ اس شخص کو پلائیں کہ جو بری صحبت میں، بری باتوں میں پڑ چکا ہو۔ انشاءاللہ الکریم اس کے اندر سے یہ عادت بد ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ بھائی گھر کے اندر اور بھی افراد ہوتے ہیں، اگر وہ بھی اس پیالے میں، اس گلاس میں پانی پی لیں تو پھر کیا؟ تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی دوسرا شخص بھی اس پیالے میں، اس گلاس میں پانی ڈال کر پی لیتا ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، الحمدللہ عز و جل اس کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ اور اب بات کرتے ہیں بچوں کے پیٹ خراب ہو جانے کی۔ عموماً ماں باپ کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچوں کے پیٹ خراب رہتے ہیں، بچوں کو بھوک ہی نہیں لگتی، بچے کھانا نہیں کھاتے، بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں، مختلف میڈیسن بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مختلف ڈاکٹرز کو بھی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، ڈاکٹر کو بھی دکھانا چاہیے، دوائیں بھی لینا چاہیے، علاج بھی کروانا چاہیے۔ اب مختلف اس کی وجوہات بھی ہوتی ہیں، ظاہری معاملات کو بھی ناظرین یہ دیکھنا چاہیے، بچے کھا کیا رہے ہیں، پی کیا رہے ہیں۔ بعض اوقات بچے باہر کی اس طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عموماً بچوں کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بچوں کے پیٹ بھی خراب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو بھوک نہیں لگ پا رہی ہوتی، کھانا کھانے کا ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے باہر سے اتنا کچھ کھا کر آ جاتے ہیں کہ بچے گھر میں کھانا نہیں کھا رہے ہوتے۔ اب ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے فکر مند بچوں کے حوالے سے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو بہرحال ظاہری معاملات کو آپ دیکھیے گا، روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر بچوں کا پیٹ خراب ہو جائے تو یہ ایک تعویذ بنانے کا طریقہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ تعویذ بنانے کا طریقہ نوٹ کر لیجئے۔ قرآن پاک کے 23ویں پارے میں ہے سورہ صافات۔ سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ یہ آیت مبارکہ آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ لیں، لکھنے کے بعد اب آپ اس کا تعویذ بنا کر اس کو کسی کپڑے میں، چمڑے میں، ریزن میں سلوا کر اب آپ بچوں کے پیٹ پر باندھ دیں۔ الحمدللہ عز و جل بچوں کے پیٹ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں نا، اللہ پاک کے فضل سے وہ بیماریاں دور ہو جائیں گی، بچوں کا پیٹ صحیح ہو جائے گا۔ اچھا، یہی آیت مبارکہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچوں کو پلا بھی دیں گے تو الحمدللہ عز و جل بچوں کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو ہوا پیٹ کے امراض کے حوالے سے روحانی علاج، وظیفہ بھی آپ کو عرض کر دیا اور تعویذ بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ اب آئیے اس روحانی علاج کی طرف کہ جس کو پڑھنے کی وجہ سے بچوں کو بھوک لگے گی۔ جن والدین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ بچوں کو بھوک نہیں لگتی تو یہ وظیفہ نوٹ کر لیں آپ، جب بھی آپ بچوں کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں نا، تو کسی بھی کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر آپ سورۃ الطارق، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ، یہ مکمل سورۃ الطارق ایک مرتبہ پڑھ کر کسی بھی کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر دم کریں اور وہ دم کر کے بچوں کو کھلا دیں، پلا دیں، الحمدللہ عز و جل بچوں کو بھوک لگنا یہ شروع ہو جائے گی۔ بچوں کو بھوک بھی لگے گی، بھوک لگے گی تو بچوں کو اچھی اور معیاری غذا، اچھے پھل فروٹ بھی کھلائیں تاکہ بچے صحت یاب ہو جائیں۔ بچے صحت مند ہوں گے تو الحمدللہ عز و جل آگے چل کر وہ دین کی خدمت بھی کریں گے۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی یادداشت یہ بڑی کمزور ہوتی ہے، حافظہ بچوں کا کمزور ہوتا ہے، بچوں کو سبق یاد نہیں ہو پاتا، اشیاء کے نام یاد نہیں ہو پاتے، اور بچوں کو کچھ یاد کروانے کی کوشش کی جائے تو بعض اوقات وہ بچے بھول جاتے ہیں۔ مخصوص ایک وظیفہ ہے بچوں کی یادداشت مضبوط کرنے کے حوالے سے۔ رات کو سونے سے پہلے آپ 3 عدد بادام کی گری لیں۔ اچھا، اس کے لیے آپ چاہیں تو پہلے سے ہی 1 پاؤ، آدھا پاؤ، کچھ حسب توفیق
آپ بادام گھر میں لا کر رکھ لیں اور ان میں سے 3 بادام رات کو سونے سے پہلے آپ لے لیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد بادام کی گری پر 3 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام 3 مرتبہ پڑھا، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ان تینوں باداموں پہ آپ نے دم کر لیا۔ اب 1 عدد بادام رات کو سونے سے پہلے بچے کو کھلا دیں، 1 عدد بادام صبح و نہار میں، اور 1 عدد بادام دوپہر کے وقت۔ ان تینوں اوقات میں یہ دم کیا ہوا 1 بادام کھلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بچوں کی یادداشت یہ مضبوط ہو جائے گی، حافظہ بچوں کا مضبوط ہو جائے گا، ذہنی طور پر بچے آپ کے اسٹرانگ ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں ہیپاٹائٹس، یرقان، پیلیا کے روحانی علاج کے حوالے سے۔ عموماً بچوں کو پیلیا ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، یرقان ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات جب بچے کی ولادت ہوتی ہے نا، تو ولادت کے بعد آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی بچے، کسی کو پیلیا ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع بھی کریں، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، اپنے طبیب سے مشورہ بھی کریں اور طبیب کے مشورے کے مطابق عمل بھی کریں۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں یرقان سے حفاظت کا روحانی علاج۔ اللہ نہ کرے اگر کبھی بچے کو پیلیا ہو جائے، ہیپاٹائٹس ہو جائے، تو آپ یہ وظیفہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے بچے پر دم کرنا ہے، یا حسیبو، صرف 300 مرتبہ 300 ٹائمز اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں۔ الحمدللہ عز و جل یرقان سے، ہیپاٹائٹس سے بچے کی حفاظت رہے گی۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پڑھ کر دم کرنا ہے، اور تا حصول شفا، یعنی جب تک بچہ صحت یاب نہ ہو جائے، یہ بیماری دور نہ ہو جائے، روزانہ کی بنیاد پر پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں، بفضلہ تعالی، اللہ پاک کے حکم سے شفا حاصل ہو۔ اور اب بات کرتے ہیں بچوں کی پڑھائی کے متعلق۔ بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، پڑھنے کے لیے نہیں جا پاتے۔ اچھا، بچے پڑھنے جاتے تو ہیں لیکن توجہ نہیں دے پاتے بچے۔ ماں باپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ پہلے تو بہت اچھا پڑھتا تھا، اچھے نمبر آتے تھے، اچھا یاد ہو جایا کرتا تھا، اب اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ بچے کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا کہ بچہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ چند ایک چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، نظر بد کی وجہ سے بھی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ وقتاً فوقتاً بچوں کی نظر بھی اترواتے رہا کریں۔ اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے نا بچہ، وہ لوگوں کی نظروں میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ چلیے، اب بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے، بچہ پڑھائی میں کمزور ہو گیا ہے، یاد نہیں ہو پاتا، بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، یہ وظیفہ نوٹ کر لیجئے گا۔ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی بچوں کو پلائیں۔ اب چاہیں تو والد یہ عمل کر لیں، والدہ، بچے کی والدہ یہ عمل کر لیں اور پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ دن میں 5 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جیسے ہر نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو یوں 5 کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ جو پڑھیں گے وہ 101 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ رکھیں۔ پھر چاہیں تو اسی پانی پر یا دوسرے پانی پر ظہر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی بچے کو پلائیں۔ اسی طرح عصر کے بعد، پھر مغرب کے بعد، پھر عشاء کے بعد، تو یوں 5 مرتبہ یہ عمل مکمل ہو جائے اور الحمدللہ عز و جل بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کبھی کبھی ہمارے بچے بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور بالخصوص یہ بچے جب رات کو سوتے ہیں نا تو اس وقت بڑا ڈر رہے ہوتے ہیں، اکیلے نہیں سوتے، اکیلے کمرے میں نہیں جاتے، اکیلے نہیں سویا جاتا بچوں سے، یا اللہ نہ کرے کبھی رات کو بچوں کی اگر آنکھ کھل جائے تو سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں۔ اب آئیے روحانی علاج کی طرف۔ اگر اللہ نہ کرے بچوں کے ساتھ اس طرح کی کیفیات ہوں، بچے ڈر جاتے ہوں، اکیلے میں نہیں جا پاتے ہوں، اکیلے سوتے نہیں ہوں، یا سو کر اچانک سے ڈر کر اٹھ جاتے ہوں، یا بعض اوقات بچوں کو بھی ڈراؤنے خواب نظر آ جاتے ہیں، تو ان تمام امراض کے لیے میں آپ کو 2-3 روحانی علاج عرض کرتا ہوں، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ ایک تو وظیفہ یہ کہ والدین کو چاہیے کہ یہ بچے کو روزانہ کی بنیاد پر یہ وظیفہ پڑھوا دیں، یا حفیظو۔ جو کوئی روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظو پڑھ لیا کرے وہ ہر طرح سے بہادر رہے گا، یعنی اس کا ڈر، خوف
یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کے بچے روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظ پڑھ لیا کریں تو الحمدللہ عز و جل بچے ہر طرح سے بہادر رہیں گے۔ ایک یہ، دوسرا وظیفہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے کوشش کریں کہ بچوں کی یہ ذہن سازی کی جائے، بچوں کا یہ ذہن بنایا جائے کہ بیٹا رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر سونا ہے اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یا تو بچے خود پڑھ لیں یا پھر والدین آیت الکرسی پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں۔ ایک تو وظیفہ یہ ہوا، دوسرا وظیفہ یہ کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ تین مرتبہ پڑھ کر بچوں پر آپ دم کر دیا کریں رات کو سونے سے پہلے، تو الحمدللہ عز و جل یہ بچوں کا ڈر، خوف اور یہ جو اس طرح کے جو بچوں کی کیفیت ہے نا، یہ الحمدللہ عز و جل یہ بہتری کی طرف آ جائے گی، ہر طرح سے آپ کے بچے بہادر ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ لوگوں کے یہاں اولاد ہونے والی ہوتی ہے، ولادت کا وقت یہ قریب ہوتا ہے، اب خواہش یہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ پاک خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ سب معاملات پورے فرما دے اور اولاد جو پیدا ہونا وہ بے عیب پیدا ہو، صحت، تندرست اللہ پاک اولاد کی نعمت نصیب فرمائے۔ اولاد بے عیب پیدا ہو، اولاد تندرست پیدا ہو تو اس کا بھی ایک مخصوص وظیفہ ہے، ایک مخصوص روحانی علاج ہے۔ تو یہ ذرا اس کا طریقہ کار نوٹ کیجئے گا۔ جب عورت امید سے ہو، امید قائم ہو چکی ہو، تو ایک سادے سے کاغذ پر یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 111 مرتبہ لکھ کر یا لکھوا کر آپ اس کا تعویذ بنا کر اس کو کپڑے میں، چمڑے میں یا کسی ریگزن میں سلوا کر کوشش کریں کہ پہلے موم جامع کر لیں، پھر اس کو کسی کپڑے میں، کسی چمڑے میں یا ریگزن میں سلوا کر اس کو حاملہ کے پیٹ پر باندھ دیجئے۔ الحمدللہ عز و جل حمل کی بھی حفاظت رہے گی اور اللہ کی رحمت سے پیدا ہونے والی اولاد بھی صحت اور تندرست ہوگی، یعنی اولاد بے عیب پیدا ہوگی، بچے کی بھی حفاظت رہے گی۔ تو یہ جو طریقہ کار آپ کو عرض کیا اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ اسی طرح سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے، سورہ مریم روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا معمول بنائیے، الحمدللہ عز و جل اس سے بھی حمل کی حفاظت رہے گی۔ اسی طرح سورہ انشقاق کی ابتدائی 5 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ یہ 5 آیات ایسی ہیں ناظرین کہ جو کوئی یہ پڑھنے کا معمول بنائے تو الحمدللہ عز و جل حمل کی بھی حفاظت رہے گی اور آپریشن کا خطرہ بھی ٹل جائے گا، بغیر آپریشن کے الحمدللہ عز و جل ولادت ہوگی۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ بغیر آپریشن کے اللہ پاک ہمیں اولاد کی نعمت نصیب فرمائے تو الحمدللہ عز و جل خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت مند، تندرست، عافیت والی اولاد نصیب ہوگی اور آپریشن کا خطرہ بھی ٹل جائے۔ ناظرین، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا بچے کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اچھی غذا کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کو لگتا نہیں ہے۔ ماں باپ کے زبان پر آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ بچے کو کچھ لگتا نہیں ہے، یعنی بچہ کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، اچھی غذا بھی استعمال کر رہا ہے، لیکن بچہ صحت مند نہیں ہو پا رہا، بچہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، جسمانی طور پر کمزور ہو رہا ہے۔ تو بچوں کی کمزوری دور ہونے کا ایک زبردست وظیفہ، اچھا یہ وظیفہ ایسا ہے، یہ چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں تو دونوں کے لیے جسمانی کمزوری دور کرنے کا یہ روحانی علاج ہے۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ البینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ مکمل صورت اول اور آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلا دیں تو الحمدللہ عز و جل بچوں کی جو جسمانی کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی اور بچے صحت یاب ہو جائیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ایک ایسا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں جو بچوں کے تمام ہی امراض کے لیے ہیں، بچوں کے تمام ہی مسائل کے حل کے لیے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کوئی یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر دے، الحمدللہ عز و جل بچے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے اثرات سے،
ہر قسم کے مسائل سے، ہر قسم کی بیماریوں سے الحمدللہ عز و جل محفوظ ہو جائیں گے۔ بڑا شاندار اور بڑا یوں سمجھیے کہ بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ صبح و شام یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا بھی طریقہ کار نوٹ کیجئے گا، وہ کون سی صورتیں ہیں۔ قرآنی یہ وظیفہ ہے، قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد آخری تینوں قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ چاروں صورتیں صبح و شام 3 مرتبہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے بچوں پر دم کر دیں۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے بچے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی برائی سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے الحمدللہ عز و جل محفوظ ہو جائیں گے۔ یوں سمجھیے کہ بچوں کے جملہ مسائل کے حل کے لیے ایک ہی جامع اور زبردست یہ وظیفہ ہے جو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھنا ہے، بالخصوص والدین۔ میں والدین کو عرض کروں گا کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنے بچوں پر یہ دم کر دیا کریں۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے بچوں کی حفاظت ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بات کریں گے حصول اولاد کی۔ شادی کے بعد عموماً دل میں خواہش پیدا ہو ہی جاتی ہے کہ اللہ پاک مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے۔ دیکھیے، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اب کسی کے دل میں بیٹے کی خواہش ہوتی ہے تو کسی کے دل میں بیٹی پیدا ہونے کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے بیٹی اپنی رحمت سے ہمیں نوازیں۔ جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ بیٹا پیدا ہو، اس کا بھی روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ جس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ بیٹی پیدا ہو، اللہ پاک اپنی رحمت ہمیں عطا فرمائے، اس کا بھی روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ اور جو بے اولاد ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اولاد کی نعمت نصیب فرمائے، تو اس کا بھی روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ تو یوں 3 روحانی علاج میں عرض کروں گا، تینوں ہی ناظرین آپ نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے بیٹے کا روحانی علاج۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں یہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریعو یہ پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ تو جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں تو ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریعو پڑھ لیا کریں، اللہ پاک نیک بیٹا عطا کرے گا۔ اب جس کے دل میں خواہش ہے بیٹی کی کہ اللہ پاک مجھے اپنی رحمت سے نوازے، رحمت عطا فرمائے، تو یہ وظیفہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ 5 فرض نماز کے بعد، فجر کے 2 فرض ادا کرنے کے بعد، ظہر کے 4 فرض ادا کرنے کے بعد، اسی طرح عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض، یعنی 5 فرض نمازوں کے ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ اللہ پاک اسے بیٹی عطا فرمائے گا۔ اب آئیے حصول اولاد کا روحانی علاج۔ جو بے اولاد ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک بس اولاد کی نعمت ہمیں نصیب فرمائے، تو دعائے ابراہیم، اللہ اکبر، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی مقبول ترین دعا، قرآنی دعا جو ہم ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی یہ دعا ابراہیم 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب آخر میں بات کرتے ہیں ایک ایسے وظیفے کی، ایک ایسا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل بچے بالغ ہونے تک آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ولادت کے بعد ہی عموماً بچوں کی کئی امراض، کئی مسائل ہی سامنے آتے ہیں۔ وظیفہ ایسا ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد وہ پڑھ کر بچے پر دم کرنا ہے۔ دیکھیں، جب بچے کی ولادت ہو تو ولادت کے بعد حکم تو یہ ہے کہ بچے کے پہلے سیدھے کان میں اذان کہی جائے اور الٹے کان میں تکبیر کہی جائے، اقامت کہی جائے۔ اچھا، اذان اور اقامت کہنے کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں، یا برو، یا برو 7 مرتبہ 7 ٹائم، 7 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں۔ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے یا برو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ کر بچے پر دم کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بچہ بالغ ہونے تک آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، مختلف قسم کے مسائل سے الحمدللہ سے بچے کی حفاظت رہے۔
تو یہ وظیفہ بھی جب خوشخبری ہو یا آپ کو پتہ چلے کہ فلاں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ چاہیں تو خیر خواہی کی نیت سے آپ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ دم کر دیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 021371711711۔ 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔